حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، ورحمة الله على محبيهم ومواليهم وشيعتهم أجمعين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من أول الدهر إلى الآن، ومن الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الحكيم في محكم كتابه وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. بلند صلوات صلی اللہ محمد. خداوند کریم آپ کی ان دعاؤں اور عبادات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، جو پریشان المومنین کی پریشانیوں کو دور فرمائے، جن مومنین نے دعائیں ذمہ لگائیں ان کی دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرمائے، جن مومنین نے ان مجالس کا انعقاد کیا آج کے مجلس سے وزارت صاحب کی طرف سے، ان کے رزق میں برکت نصیب فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے، جن مومنین نے سفر اختیار کیا ان کے سفر کو بے خطر فرمائے، آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرمائے، آقا کے قدموں میں جامع شہادت کی سعادت نصیب فرمائے، اپنے دعاؤں اور عبادات کی قبولیت کے لیے مل کر باوات بلند صلوات اللہ صلی علی محمد محمد. محترم و معزز سامعین، حضرت زہرہ مردیہ کا سب سے بڑا جہاد نظام ولایت کی بقا ہے. جس نظام کے لیے بی بی نے قیام کیا، جس نظام کے لیے بی بی نے جان کی قربانی دی، جس نظام کی بقا کے لیے بی بی نے خطبہ دیا، جس نظام کی بقا کے لیے بی بی نے لوگوں کے دروازوں پہ جا کے ان کی عقلوں پہ جا کے دستک دی، یہ سب کچھ ان ایام فاطمیہ کا ماحصل ہے. یعنی ہمیں ان ایام میں کیا سمجھنا ہے کہ بی بی ہمیں کس طرف لے کے جانا چاہتی ہے. دیکھیں، انسان یا اپنا راستہ خود طے کرتا ہے کہ مجھے کدھر جانا ہے، میرا راستہ کیا ہے، مجھے کیسے رہنا ہے، مجھے زندگی کیسے گزارنی ہے، یا انسان کسی کو اپنے آپ کو کسی کے حوالے کرتا ہے. قرآن نے کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.
اگر زندگی گزارنی ہے تو دیکھو میرے رسول نے کیسی زندگی گزاری ہے۔ رسول کی زندگی تم سب کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ تم معاشرے میں کیسے رہنا چاہتے ہو، باپ کیسے باپ، بھائی کیسا بھائی، شوہر کیسا شوہر، دوست کیسا دوست، میرے حبیب کو دیکھتے جاؤ، ہر چیز میں آپ کو پیغمبر درجہ کمال پہ نظر آئیں گے۔ وہ پیغمبر جو اتنے کمالات کے مالک ہیں، فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ ایک جگہ پہ یہ جملہ ہے، بعض لوگوں نے اس کا ترجمہ کیا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ شاید لفظوں میں یہ اچھا لگے آپ کو ترجمہ، لیکن اگر اس پہ غور کریں تو یہ ترجمہ ناقص ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اچھے الفاظ کے استعمال کا مسئلہ نہیں ہوتا، مسئلہ یہ ہے کہ جو الفاظ پیغمبر نے ادا کیے ہیں وہ مفہوم باقی رہے۔ پیغمبر نے فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے، نہیں کہا کہ جگر کا ٹکڑا ہے۔ جگر جسم کا ایک ٹکڑا ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں جگر کا ٹکڑا یعنی میرے ٹکڑے کا ٹکڑا ہے، یہ تو نہیں کہا پیغمبر نے، فرمایا فاطمہ تو بضعۃ منی، فاطمہ میرا ٹکڑا ہے۔ میں اگر رسالت ہوں تو میری رسالت کا ٹکڑا ہے، میں اگر عصمت ہوں تو میری عصمت کا ٹکڑا ہے، میں اگر نبوت ہوں تو میری نبوت کا ٹکڑا ہے، یعنی میری تکمیل فاطمہ کے بغیر نہیں ہے۔ دیکھیں بات کو سمجھنا ہوتا ہے، یہ جسم کا ایک حصہ ہے، یہ ہاتھ، یہ میرے جسم کا کیا ہے، ایک حصہ ہے، اس کو کاٹ دیں، جسم تو رہ گیا پیچھے، اس جسم کو آپ کیا کہتے ہیں، ناقص، ناقص ہو گئے، ہاتھ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ پیغمبر کیا فرماتے ہیں فاطمہ تو بضعۃ منی، یعنی اگر آپ فاطمہ کو مجھ سے الگ کریں گے تو میری رسالت کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ اب یہ مشکل مرحلہ ہے، دیکھیں بعض چیزیں سمجھانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ میں ایک سادہ مثال سے اس مطلب کو آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، صلوات بھیجیں اہل بیت کی ذات پر۔ دیکھیں یہی آیہ شریفہ جو آپ کی خدمت میں ابھی تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، پیغمبر کی زندگی آپ کے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ پیغمبر اسوہ ہے صرف ہم مردوں کے لیے یا خواتین کے لیے بھی؟ اللہ نے رسول کو اسوہ بنایا فقط مردوں کے لیے یا عورتوں کے لیے بھی؟ سب کے لیے۔ اب اللہ کے رسول صلوات بھیجیں، وضو ہم کرتے ہیں تو مردوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ جب بازو دھوئیں تو پانی جو ہے وہ کوہنی سے ڈالیں باہر کی طرف سے، عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ پانی ڈالیں اندر کی طرف سے۔ اب توجہ فرمائیے گا کہ پیغمبر کیا کہنا چاہتے ہیں، فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ ایک مثال ہے، مطلب اس سے بہت آگے ہے۔ اب پیغمبر مردوں کے لیے اسوہ ہیں تو پیغمبر تو ڈالیں گے باہر سے پانی۔ اب خواتین نے پیغمبر کی سنت پہ عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ عورتوں کے لیے مستحب ہے کہ وہ پانی اندر سے ڈالیں، پیغمبر تو اندر سے نہیں ڈالیں گے، پیغمبر تو مردوں کی طرح باہر سے پانی ڈالیں گے۔ تو ایک ذات ہو پیغمبر کے ساتھ جو پانی اندر سے ڈالے اور عورتیں اس پہ عمل کریں تاکہ اسوہ رسول پہ عمل ہو جائے۔ یہ صرف ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے، یعنی فاطمہ جب رسالت کے ساتھ ہے تو رسالت کا پیغام مکمل ہو رہا ہے، دین تکمیل ہو رہا ہے، دین تکمیل کے مراحل میں جا رہا ہے۔ یہ دین کامل پھر بھی نہیں ہوتا۔ یہ دین کامل کب ہوتا ہے؟ جب غدیر میں پیغمبر آ کر اعلان کرتے ہیں کہ آج کے دن میں آپ سے راضی ہو گیا، دین مکمل ہو گیا۔ دین مکمل ہوا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کے ساتھ۔ آپ لا الہ الا اللہ پڑھیں، محمد رسول اللہ پڑھیں، دائرہ اسلام میں آ سکتے ہیں۔
مسلمان ہو جائیں گے، آپ کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا، آپ کے نکاح بھی جائز ہو جائے گا، لیکن اگر ایمان کے دائرے میں داخل ہونا ہے تو امیر المومنین کی ولایت کا اقرار کرنا پڑے گا۔ مسلمان بننے کے لیے کلمہ کافی ہے، اور مومن بننے کے لیے امیر المومنین کی ولایت ضروری ہے، اس کے بغیر چارہ نہیں ہے۔ یعنی یہ ولایت کوئی معمولی چیز تو نہیں ہے، جس کے لیے وہ ذات جو تمام انبیاء پہ حجت ہے وہ اپنی جان کا اگر نذرانہ پیش کر رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ نظام بہت بڑا نظام ہے، یہ سسٹم بہت بڑا سسٹم ہے۔ امیر المومنین فرماتے اللہ اگر چاہتا تو سب کو ڈائریکٹ ہدایت کر سکتا تھا، اللہ کے لیے کیا مشکل ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قادر ہے، لیکن مولا فرماتے اس مشکل کو مشکل کشا نے حل کیا، کہا دیکھو اللہ اگر چاہتا تو سب کو ڈائریکٹ ہدایت کر سکتا تھا، لیکن اللہ نے اس نظام کو خلق نہیں کیا، اللہ نے ہدایت کا سامان ہمارے ساتھ کیا، آغاز بھی ہم سے ہوا، بنا یفتہ، اس کائنات کا آغاز ہمارے ذریعے ہوا، و بنا یختم، اور اس کا اختتام بھی ہمارے ذریعے ہوگا۔ کہتے ہیں حضرت آدم کو جب اللہ نے خلق کیا اور اس کے بعد حضرت حوا خلق ہوئی تو دیکھا حضرت آدم نے کہ ایک انتہائی وجیح خاتون ہے جس کو اللہ نے خلق کیا، اپنے آپ کو دیکھا خود بھی وجیح ہے، زوجہ بھی وجیح ہے۔ حضرت آدم نے حضرت حوا سے کہا کہ ہم سب سے پہلی مخلوق ہیں جس کو اللہ نے حضرت آدم کو نہیں معلوم کہ اس سے پہلے بھی نور محمد موجود ہے۔ کہا کہ جبرائیل نے کہا کہ آئیں میرے ساتھ چلیں، جا کے دیکھا کہ ایک نور کا بقعہ ہے، کہا کہ یہ کون ہے؟ کہا ہم فاطمہ تو و ابوہا و بالہا و بنوہا، کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وہ نور 5 نور ہیں جو آپ کی خلقت سے ہزاروں سال پہلے خلق ہوئے ہیں، آپ کا نور تو بہت بعد میں خلق ہوا، آپ کو تو بہت بعد میں خلق کیا گیا۔ تو یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو اللہ نے زمین پر اتارا۔ کس لیے اتارا؟ ایک ہی مقصد ہے۔ انبیاء جتنے بھی آئے، ائمہ جتنے بھی آئے، ایک مقصد کے لیے، بندوں کا اللہ سے رابطہ کرا دے۔ یہ جو اللہ سے بھاگی ہوئی مخلوق ہے اس کو اللہ کے دروازے پہ لے آئیں۔ دیکھیں کربلا میں امام نے ایک جملہ کہا، پوری کربلا کا خلاصہ امام نے ایک جملے میں کیا کہ اے اللہ یہ سب کچھ میں نے تیری راہ میں قربان کیا، اگر یہ سب کچھ دے کہ حسین نے تجھے پا لیا تو کھویا کیا ہے؟ اور جس نے تجھے نہیں پایا اس نے کیا پایا؟ یہ وہ درس ہے جو ماں کی گود سے ملا، یہ ماں کی گود کے درس ہے۔ بی بی زینب کے بارے میں ہمارے ایک بزرگ عالم کا جملہ ہے کہ اگر امیر المومنین گود میں بٹھا کے نہیں بتاتے کہ بیٹا کہاں تک جانا ہے، کہاں تک سفر کرنے ہیں، تو بی بی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتی تھی جہاں تک امیر المومنین نے پہنچایا ہے۔ بتایا، سب کچھ بتایا، کن کن مراحل سے گزرنا ہے، کن پریشانیوں سے گزرنا ہے، کن تکالیف سے گزرنا ہے، ذہنی طور پہ اپنے بچوں کو آمادہ کر کے گئے، سب کچھ بتا کے گئے، بی بی سب کچھ بتا کے گئی۔ بیٹا زینب یہ مراحل آئیں گے، یہ مشکلات آئیں گی، ان مشکلات کو تحمل کرنا ہے، ان مشکلات کو برداشت کرنا ہے۔ دیکھیں مسلمان کا کچھ لگا نہیں اور زہرا کا کچھ بچا نہیں، اسلام بچ گیا لیکن پورا زہرا کا گھرانہ قربان ہو گیا۔ مسلمان آج سے پوچھتے ہیں، مسلمان تمہیں تو اس در کے اوپر ہمیشہ جھکے رہنا چاہیے تھا، اس در کے امت پر کتنے احسان ہیں۔ دیکھیں پیغمبر کی محفل ہے، لوگ ہم سے کہتے ہیں آپ کیوں امیر المومنین کے اتنے فضائل پڑھتے ہیں؟ اچھا پھر کس کے پڑھے ہیں؟ آپ بتا دیجئے کس کے فضائل پڑھے ہیں؟ فضائل اسی کے پڑھے جاتے ہیں جو فضیلتوں کا مالک ہوتا ہے۔ پیغمبر کی محفل ہے، پیغمبر نے دنیا والوں کو بتانے کے لیے کتنی دفعہ امت کو امتحان میں ڈالا کہ امت سمجھے کہ امیر المومنین کا مقام کیا ہے۔ کہاں بیٹھے پیغمبر، اصحاب رسول بھی بیٹھے ہیں،
امیر المومنین بھی بیٹھے ہیں۔ اللہ کے رسول نے پوچھا کہ بتاؤ سب سے بڑی اللہ کی نعمت کیا ہے؟ کسی نے کہا نماز، کسی نے کہا روزہ، کسی نے کہا حج۔ کسی جواب پر اللہ کے رسول مطمئن نہیں ہوئے، کہا یہ سب اپنی جگہ پہ ہے لیکن جو میں پوچھنا چاہتا ہوں وہ نہیں ہے۔ سب سے بڑی اللہ کی نعمت بجاؤ سب سے پوچھو کہ امیر المومنین خاموش بیٹھے۔ اب پیغمبر نے رخ کیا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی طرف اور کہا علی آپ بتائیں اللہ کی سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ کے رسول کو امیر المومنین نے دیکھ کے کہا اے اللہ کے حبیب سب سے بڑی نعمت وجود ہے، وجود۔ سمجھیے گا مولا کیا فرمانا چاہتے ہیں کہ آپ نماز کب پڑھتے ہیں؟ جب وجود ہو۔ آپ روزہ کب رکھتے ہیں؟ جب آپ کا وجود ہو۔ آپ اللہ کا شکر کب کرتے ہیں؟ جب آپ کا وجود ہو۔ مولا فرماتے ہیں اے اللہ کے رسول سب سے بڑی اللہ کی نعمت کہ اس نے ہمیں وجود بخشا، اس کے بعد بڑی نعمت، وجود کے بعد بڑی نعمت کہ اس نے وجود تو بہت بنایا اللہ نے، لیکن اس نے ہمیں انسان بنایا۔ یہ اس کے بعد بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت وجود، اس کے بعد بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں انسان بنایا، اس کے بعد اس کی بڑی نعمت کہ اس نے ہمیں دین سے خارج نہیں کیا، ہمیں دین کے دائرے میں رکھا۔ امیر شام کو مولا نے یہی جملہ کہا تھا کہ تو مجھ سے زیادہ تیز نہیں ہے، تو مجھ سے زیادہ چالاک بھی نہیں ہے، لیکن تیرے اور میرے میں ایک فرق ہے، میں دین سے باہر نہیں جا سکتا، میں دین کی حدود پھلانگ نہیں سکتا، میں جو بھی کرنا ہے وہ دین کی حدود کے اندر رہ کے کرنا ہے۔ لہٰذا میرے آگے دیکھیں سب سے بڑی رکاوٹ دیندار کے آگے دین ہوتا ہے۔ اس جملے میں مولا نے بہت سارے سوالوں کے جواب دیے۔ مولا اگر خاموش ہیں تو بھی دین کی خاطر، کبھی تلوار اٹھائی تو بھی دین کی خاطر، کیونکہ یہ فیصلہ تو اللہ کے رسول کر کے گئے تھے، الحق کو ما علی و علی ما الحق، علی حق کے ساتھ ہیں اور حق علی کے ساتھ ہے۔ حضرت زہرا نے ساری زندگی کیا بی بی ہیں، بی بی امیر المومنین کے گھر میں جب زندگی گزار رہی ہیں، گھر کے ماحول کو دیکھیں، یہ چیزیں عام طور پہ اب گھر کی آپ نے دیکھا بعض اوقات خواتین گھر کی سیٹنگ چینج کرتی ہیں، آپ آتے کہتے ہیں یہ کیا کہ ادھر کا ادھر کر دیا، ادھر کا ادھر کر دیا، تھوڑی دیر بعد آپ کو پھر اچھا ہی لگتا ہے کہ ہاں نہیں ٹھیک ہے اب یہ سیٹنگ اچھی لگ رہی ہے۔ یہ خود سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہے۔ وہ سادہ سا گھر جس میں بہت زیادہ آرائش کی چیزیں نہیں تھی، لیکن روایت میں ہے کہ بی بی وقتاً فوقتاً اپنے گھر کی سیٹنگ کو چینج کرتی تھی، تاکہ جب امیر المومنین آئے تو ان کو گھر میں تبدیلی جو ہے وہ اچھی لگتی ہے۔ انسان کو ہوتا کہ ادھر کی چیز اٹھا کے ادھر کر دی، ادھر کی چیز اٹھا کے ادھر کر دی، یہ وقتاً فوقتاً تبدیل کرنا یہ خود سیرت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ سے ثابت ہے۔ مولا حسین فرماتے تھے کہ ہم جب اپنی بیویوں کو پیسے دے دیتے ہیں تو پھر ان سے نہیں پوچھتے کہاں خرچ کیا ہے۔ اس کے بعد مولا نے ایک جملہ کہا اس لیے کہ وہ گھر کے بارے میں زیادہ سمجھدار ہوتی ہیں مردوں سے، گھر کے اندر ان کا سلیقہ مردوں سے کہیں زیادہ ہے، ان کو بہتر پتہ ہے کہ گھر کے اندر کس چیز کو کس طریقے سے بنانا ہے۔ مولا فرماتا ہے دیکھو پیسے دے دیے، اب اس کے سر پہ سوال کدھر کیا، کہاں لگایا، یہ کیا؟ مولا فرماتا ہے نہیں کرو یہ کام، دے دیا تو اس کے سلیقے پہ چھوڑ دو، اس لیے کہ اس کا سلیقہ تم سے زیادہ بہتر ہے۔ یہ جملہ ہم نے ہمیشہ مصائب میں پڑھا، مجھے نہیں سمجھ آتا کہ اس میں مصیبت کا کون سا پہلو ہے۔ یہ مصیبت کا پہلو نہیں، یہ تو تربیت کا پہلو ہے۔ مولا فرماتے تھے مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو۔ یہ تربیت کا جملہ ہے، یعنی آپ اگر اپنی خاتون سے کہیں کہ آپ گھر پہ نہیں ہو تو مجھے گھر سونا سونا لگتا ہے،
ہم تو اگر وہ میکے چلی جائے تو کہتے ہیں بہت اچھا لگا، ہم نے گھر آرام سے نیند پوری کر لی ہم نے. آپ گھر پہ ہوتی تمہاری نیند پوری نہیں ہوتی. یہ اہل بیت کی سیرت کے خلاف جملے ہیں. اہل بیت کی سیرت یہ نہیں. اہل بیت کیا فرما رہے ہیں؟ مولا حسین کیا فرما رہے ہیں؟ مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ نہ ہو. یعنی مجھے وہ گھر اچھا لگتا ہے جس میں میری بیٹی ہو، جس میں میری زوجہ ہو. دیکھیں گھر آباد رہتا ہے زوجہ کے ساتھ، گھر آباد رہتا ہے بچیوں کے ساتھ. جتنی رونق بچیوں سے ہوتی ہے بچوں سے نہیں ہوتی. بچیوں سے بہت گھر میں رونق ہوتی ہے. کوئی سمجھے اس بات کو. ایسے نہیں روایت میں آگیا کہ اگر کسی مومن نے 3 بیٹیوں کی تربیت کر کے ان کو پال پوس کے اپنے گھروں تک پہنچا دیا، وجبت لہ الجنہ، جنت اس پہ واجب ہو جائے گی. آج لوگ بیٹیوں سے گھبراتے ہیں. اس سورہ کوثر کو پڑھیں تو صحیح. سورہ کوثر جو 4 دن سے میں تلاوت کر رہا ہوں، اس کے اندر میسج کیا ہے؟ میسج یہی ہے کہ اللہ کے رسول کو طعنے دیے گئے کہ آپ کی تو اولاد نہیں ہے. جواب اللہ نے دیا کہ میرے حبیب ان سے کہہ دیجئے اِنَّا آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ، ہم آپ کو کوثر عطا کر رہے ہیں. یہ جتنے دنیا میں سادات ہیں یہ اسی کوثر کا نتیجہ ہے. آج دنیا میں سادات کا وجود بتاتا ہے کہ اللہ کے رسول کی نسل قائم ہے یا نہیں. اچھا یہ جو ہمارا تصور ہے کہ نسل بیٹے سے ہی چل سکتی ہے، تو آل رسول کا کیا کریں گے؟ کیا کہیں گے؟ سوچئے گا میرے اس بات پر. دیکھیں خود آئمہ فرماتے تھے ہمیں آل رسول کہہ کر پکارو. بیٹے علی کے ہیں لیکن خود کہتے ہیں ہمیں رسول کی آل کہہ کر پکارو، اس لیے کہ جب ہمیں رسول کی آل کہہ کر پکارا جاتا ہے تو دشمن کو بہت تکلیف پہنچتی ہے، کیونکہ وہ رسول کو طعنے دیتے تھے کہ آپ کی تو اولاد نہیں ہے. اللہ نے کہا نہیں، اولاد بھی دوں گا، بیٹی سے دوں گا، اور ایک ایسی بیٹی کہ جس کی نسل پوری دنیا میں پھیلے گی. آج دنیا میں کوئی گوشہ آپ دکھائیں، کوئی ملک آپ دکھائیں جس میں ایک سید آپ کو نہ ملے. تو یہ اللہ کا پریکٹیکل جواب ہے. دیکھیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، مولا کے 18 بیٹے 19 بیٹیاں یا 19 بیٹے اور 18 بیٹیاں. سب سے زیادہ اولاد امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی ہے. آپ نے کبھی سوچے اتنی امام کی اولاد کیوں ہے؟ 37 اولاد کم اولاد نہیں ہوتی ہے. علماء فرماتے اس لیے کہ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے زمانے میں سب سے زیادہ سادات کشی کی گئی. سب سے زیادہ سادات کو مارا گیا امام کے زمانے میں. امام قرض اٹھا کے اپنے اولاد کی شادیاں کراتے تھے، قرض اٹھا کے کہ سادات کی نسل قائم رہے. دشمن نے ہر حربہ استعمال کیا، لیکن جو اللہ کا ارادہ ہوتا ہے وہ اللہ کا ارادہ ہوتا ہے. اللہ نے نسل فاطمہ کو قائم رکھنا تھا، قائم رکھا. دشمن نے اپنا پورا زور لگا لیا، دیواروں میں چنا گیا، چن چن کے مارا گیا، لیکن اللہ کے ارادوں کو کوئی بھی پہنچ نہیں سکتا ہے. فرعون ہی اپنی کوشش کرتے ہیں. فرعون نے کتنے ہزار خواتین کے بچوں کو مارا، کتنے حمل گرائے گئے. کس کے لیے؟ کہ موسیٰ پیدا نہ ہو. اللہ نے کہا موسیٰ پیدا بھی ہوں گے، تیرے گھر میں پرورش بھی پائیں گے. جب ہم ارادہ کر لیں تو ہمارے ارادے کے آگے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا. حسین کی مجلسوں کو روکنے کے لیے فرعونوں نے بہت کوشش کی. ان کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ ان مجلسوں کے پیچھے طاقت کون سی ہے. میں اور آپ نہیں ہیں، کوئی بڑی طاقت نہیں ہمارے اندر. یہ وعدہ الہی ہے. دیکھیں قرآن نے واضح طور پہ کہا تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. 61 ہجری تک حسین اللہ کا ذکر کر کے گئے. 61 ہجری سے آج تک اللہ اپنا وعدہ نبھا رہا ہے. اس کو کوئی نہیں روک سکتا. کبھی پریشان نہیں ہو. آزاداری کے بارے میں دشمن جتنی چالے چل لے، واللہ خیر الماکرین، اللہ ان سب چالوں کو بیکار کر دیتا ہے، بیکار ہو جاتے سب. اللہ اکبر.
یا رسول اللہ یا علی زندہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ اور میرے اندر کیا یہ خواہش ہے یا نہیں کہ ہمیں پتہ چلے کہ ہم بی بی کی شیعہ ہیں یا نہیں؟ کس کے دل میں یہ خواہش نہیں ہے؟ ہر مومن کے دل میں یہ چھپی ہوئی خواہش ہے کہ کاش ہمیں پتہ چل جائے کہ ہم بی بی کی شیعوں میں ہمارا نام لکھا ہوا یا نہیں لکھا ہوا۔ بی بی کی زندگی میں ایک شخص اپنی زوجہ کو کہتا ہے تم جاؤ بی بی سے پوچھو کہ میں آپ کا شیعہ ہوں یا نہیں ہوں۔ اگر بی بی کہہ دیتی ہیں کہ میں ان کا شیعہ ہوں تو پھر میری ٹینشن فری ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول فرما کے گئے ہیں یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون، آپ اور آپ کے شیعہ ہی کامیاب ہیں۔ اگر بی بی کہہ دیتی کہ میں ان کا شیعہ ہوں تو میری مشکل آسان ہے۔ اب اس کی زوجہ آئی اور آ کے پوچھا یا بنت رسول اللہ میرے شوہر نے پوچھا ہے کہ وہ آپ کے شیعوں میں شامل ہے یا؟ بی بی کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، لسٹ میں دیکھیں کہ شیعوں کی جو لسٹ ہے بی بی کے پاس اس میں اس کا نام ہے یا نہیں ہے۔ لیکن یہ جواب اس کے لیے مفید یا مضر ہو سکتا تھا، لیکن اس کا ہمیں کوئی فائدہ نہیں ملتا۔ بی بی نے ایک معیار بتایا کہ قیامت تک اگر کوئی سمجھنا چاہے کہ وہ میرا شیعہ ہے یا نہیں تو وہ سمجھ لے۔ بی بی نے ایک سمپل سا اس کو جواب دیا، کہا جاؤ اور اپنے شوہر سے کہو کہ اگر وہ ہمارے احکام پہ عمل کرتا ہے اور ہماری نافرمانیوں سے رکتا ہے تو وہ ہمارا شیعہ ہے، وَإِلَّا فَلَا، اور اگر ایسا نہیں ہے تو وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اس کی زوجہ پلٹی واپس اپنے شوہر کو بتایا۔ روایت میں ہے کہ اس نے ران پہ ہاتھ مارا اور کہا وائے ہو مجھ پر، افسوس ہو مجھ پر۔ ہم کب اہل بیت کی نافرمانی سے رکتے ہیں؟ ہم کہیں نہ کہیں تو اہل بیت کی نافرمانی کر رہے ہوتے ہیں۔ کب ہم سارے ان کے فرامین پہ عمل کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ میں شیعہ نہیں ہوں۔ اور اس نے زارو قطار رونا شروع کیا، اتنا رویا کہ اس کی زوجہ پریشان ہو کر واپس بی بی کی خدمت میں پہنچی اور کہا یا بنت رسول اللہ میرا شوہر بہت پریشان ہے۔ بی بی نے ایک امید افزا جملہ فرمایا لیس ہاکذا، ایسا نہیں ہے جیسے وہ سوچ رہا ہے۔ پھر بی بی نے کہا کہ دیکھو میرے شیعہ 4 قسم کے ہیں۔ بہترین شیعہ مثل ابو ذر، مثل مقداد، مثل سلمان، مثل عمار یاسر، ان کی ہمیں کوئی فکر نہیں، یہ تو بغیر حساب کتاب کے جنت ہے، ان کی ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ اس کے بعد جتنے میرے شیعہ ہیں وہ سب جنت میں جائیں گے، لیکن اب یہاں سے شروع ہوتی ہے بات، لیکن بعد ان یتطہرون، جب ان کو پاک کر دیا جائے گا، بالبلایا والرزایا۔ دیکھیں مسجد میں اگر کسی پہ غسل واجب ہو تو وہ داخل، حکم ہے کہ آپ اگر جسم پاک نہیں ہے تو آپ مسجد میں داخل نہیں ہو سکتے۔ اگر انسان کا جسم پاک نہیں ہو تو وہ اللہ کے مسجد میں نہیں آ سکتا، تو گناہوں کی غلاظت کے ساتھ انسان جنت کیسے جا سکتا ہے؟ گناہ تو دھلنے ہیں، گناہوں سے تو پاک ہونا ہے۔ اب کہاں پہ پاک ہوتا ہے انسان؟ دیکھیں چیزوں کی طہارت فرق کرتی ہے، ہر چیز کا تزکیہ ایک جیسا نہیں ہوتا۔
تزکیے فرق کرتے ہیں۔ حیوان کو آپ ذبح کرتے ہیں، اس کی گردن کاٹتے ہیں، اس سے خون بہہ جاتا ہے تو وہ حیوان کیا ہو جاتا ہے؟ پاک ہو جاتا ہے، کھانے کے قابل ہو جاتا ہے، حلال ہو جاتا ہے آپ کے لیے۔ اس کا تزکیہ، اس کی طہارت کیا ہے؟ اس کی گردنوں کو کاٹا جائے ایک خاص طریقے سے، اور وہ جب خون بہہ جاتا ہے تو باقی خون اندر جو رہ بھی جاتا ہے وہ پاک مانا جاتا ہے۔ لیکن اونٹ کو ذبح نہیں کیا جاتا، اونٹ کو نہر کیا جاتا ہے، اس کا تزکیہ نہر کرنا ہے۔ مچھلی کو نہ ذبح کیا جاتا ہے نہ نہر کیا جاتا ہے، اس کو پانی سے نکالیں تو وہ کھانے کے قابل ہو جاتے ہیں۔ ہر چیز کا تزکیہ مختلف ہوتا ہے۔ انسان نے پاک ہونا ہے، کس چیز سے پاک ہونا ہے؟ گناہوں سے پاک ہونا ہے، کیونکہ گناہوں کی نجاست کے ساتھ قطعاً انسان جنت میں نہیں جا سکتا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ جنت میں انسان طہارت کے بعد جائے گا۔ بی بی فرماتی ہے اب طہارت 3 طریقوں سے ممکن ہے۔ پہلی قسم تو ہو گئی بہترین شیعہ، اس کا مطلب وہ تو پاک صاف ہیں، انہوں نے تو اپنے آپ کو دنیا میں اتنا پاک کر لیا ہے کہ اب وہ سیدھے جنت میں چلے جائیں گے۔ باقی بھی آئیں گے جنت میں، لیکن وایا آئیں گے، سیدھے جنت میں۔ بی بی نے کہا میرے سارے شیعہ جنت میں جائیں گے، لیکن بعد ان یتطہرون، جب ان کو پاک کر دیا جائے گا۔ بی بی وہ کیسے پاک ہوں گے؟ بالبلایا والرزایا، دنیا کی مصیبتوں سے اور آخرت کی مصیبتوں سے۔ دیکھیں جن چیزوں کو ہم مصیبت سمجھ رہے ہوتے ہیں، بیٹا بیمار ہو گیا، بیٹے کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، بے روزگار ہو گئے، کوئی تکلیف آ گئی، کوئی مشکل آ گئی، جن کو میں اور آپ مصیبتیں سمجھتے ہیں، بی بی ان کو اللہ کی رحمت سمجھتی ہے۔ کہ یہ مصیبتیں در حقیقت تمہارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے، تمہیں اس دنیا میں پاک کیا جا رہا ہے، تاکہ جب تم اللہ کی بارگاہ میں پہنچو تو پاک اور صاف ہو کے پہنچو۔ یہ دوسری قسم ہے۔ تیسری قسم کا جو دنیا میں پاک نہیں ہو سکا، اس کو آخرت کی مصیبتوں سے پاک کیا جائے گا۔ فشار قبر، قیامت کے دن کے عذاب۔ امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا اللہم صلی علی محمد وآل محمد، کہ مولا یہ قرآن کی آیت کے جس کا مفہوم ہے کہ لوگوں کو گروپوں میں عذاب کیا جائے گا، کیا وہاں بھی گروپنگ ہوگی؟ مولا نے کہا دیکھو گروپوں سے مراد یہ ہے بے نمازوں کا گروپ الگ ہوگا، بے حجاب عورتوں کا گروپ الگ ہوگا، فلاں گناہ کا گروپ الگ ہوگا، کا جو صرف صبح کی نماز، باقی نمازیں پڑھتے ہیں، صرف صبح کی نماز نہیں پڑھتے، قبر سے اٹھائے جانے سے لے کر قیامت قائم ہونے تک ان کے چہروں پر پہاڑ گریں گے، پہاڑ۔ یہ کون ہے؟ جو زور اثر پڑھتے ہیں، مغرب عشاء پڑھتے ہیں، صبح کی نماز نہیں پڑھتے۔ جو پانچوں نہیں پڑھتے وہ اپنا حساب خود لگا لے، وہ اپنا حساب خود لگا لے۔ امیر علیہ السلام فرماتے میرے شیعوں کو قرآن کی اس آیت سے نمازی بناؤں۔ عجیب آیت ہے، دیکھیں نماز کے متعلق قرآن میں بہت آیتیں ہیں، اقیموا الصلاۃ تو بہت دفعہ ہے۔ مولا فرماتے نا اس آیت سے میرے شیعہ کو نمازی بناؤ۔ سورہ مدثر کی آخری آیات ہیں، فی جنات یتساءلون، وہ جو جنتوں میں بیٹھے ہوں گے وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے۔ دیکھیں ملزم اور مجرم میں کیا فرق ہوتا ہے؟ ملزم جس پر الزام ہوتا ہے، مجرم جس کا الزام ثابت ہو جائے۔ قرآن کہتا ہے فی جنات یتساءلون، وہ جو بہشتوں میں بیٹھے ہوں گے وہ سوال کریں گے عن المجرمین، مجرموں سے جن کا جرم ثابت ہو چکا ہے۔
ما سلککم فی سقر، تم نے دنیا میں کیا کیا کہ اللہ نے تمہیں اٹھا کے جہنم میں ڈال دیا؟ اللہ کی اتنی رحمت، پیغمبر کی اتنی رحمت، شفاعت اہل بیت، یہ سب کچھ کہاں گیا؟ کیا کیا تھا تم نے دنیا میں ایسا کہ تمہیں اٹھا کے اللہ نے جہنم میں ڈال دیا؟ قرآن ہے، قرآن۔ مولا فرماتے ہیں میرے شیعوں کو قرآن کی اس آیت سے نمازی بناؤ، اس لیے کہ ممکن نہیں ہے کہ قرآن ناطق بتانے والا ہو اور قرآن صامت سے بتانے والا ہو اور پھر مومن ہو کر اس آیت کو نہ مانے۔ فی جنات یتساءلون، وہ پوچھیں گے کہ تم نے دنیا میں کیا ایسا کیا، کن راستوں پہ چلتے رہے؟ ما سلککم فی سقر، تمہیں اٹھا کر اللہ نے جہنم میں ڈال دیا۔ قالو، وہ جواب دیں گے، میں ایک جواب سناؤں گا، باقی خود تلاش کیجئے گا۔ قالو لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ دیکھیں اتنا اہم مسئلہ ہے کہ کربلا میں جب امام کے صحابی نے مولا سے کہا مولا ساری زندگی آپ کے پیچھے نمازیں پڑھی، مولا اس مشکل گھڑی میں چاہتا ہوں کہ آخری نماز بھی آپ کے پیچھے پڑھ کے جائیں، تو مولا حسین اس کو دعا دے سکتے تھے، کوئی سی دعا بھی دے سکتے تھے، لیکن مولا نے اس موقع پر جو اس کو دعا دی، کہا جعلک اللہ من المصلین، اللہ تجھے نمازیوں میں معشور کرے۔ یعنی اگر تو نمازیوں میں معشور ہو گئے تو تیری مشکل حل ہو گئی، تیری بخشش ہو گئی، تیری نجات ہو گئی۔ مولا فرماتے ہیں میرے شیعوں کو اس آیت سے نمازی بناؤ۔ بی بی فرماتے ہیں کچھ ہمارے شیعہ ان دنیا کی مصیبتوں سے پاک ہو جائیں گے، کچھ ہمارے شیعہ اخروی مصیبتوں سے پاک ہو جائیں گے، یعنی بالآخر اس قابل ہو جائیں گے کہ ہاتھ ان کا پکڑ کے ہم لے جائیں۔ لیکن کچھ شیعہ پھر رہ جائیں گے جن کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ نہ وہ دنیا سے پاک ہوئے، نہ وہ آخرت کی مصیبتوں سے پاک ہوئے۔ اب اللہ ان کو اس جہنم میں نہیں ڈالے گا جو ہمارے دشمنوں کی جہنم ہے، جہنم کے اوپر والے طبقے میں ان کو لے جایا جائے گا، پھر ہم اہل بیت جا کر شفاعت کر کے ان کو نکال کے لائیں گے۔ لیکن اس حدیث کو سنیں، اس حدیث کو جب سے میں نے پڑھا، ہمارے وجود میں تو پورے وجود میں کپ کپی ہوتی ہے اگر سمجھ آ جائے۔ مولا امیر فرماتے ہیں میرے بعض شیعہ 3 لاکھ سال کے بعد جنت کے قابل ہوں گے، جنت آئیں گے، کوئی ہمارا شیعہ جنت میں آئے بغیر نہیں رہے گا، سب شیعہ جنت میں پہنچیں گے، لیکن جب تک ان کو پاک نہیں کر دیا جائے گا۔ دیکھیں میں آپ کی خدمت میں مثال عرض کروں، یہ جسم کے کپڑے کئی قسم کے ہوتے ہیں، یہ عبا ہے جس کو ہم صرف مجلس میں پہنتے ہیں، عام روٹین میں تو نہیں پہنی جاتی۔ اگر اس کو دھونا پڑے تو زیادہ مشکل نہیں ہوتی، اس کو پانی میں صرف ڈال دیں تو بھی یہ صاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن جو کپڑے ہم جسم پہ پہنتے ہیں ان کو مشین میں 1-2 دفعہ چلانا پڑتا ہے، وہ مشین میں صاف ہو جاتے ہیں۔ بعض شیعہ اس کپڑے کی طرح ہیں جو ایک دھلائی میں پاک ہو جاتے ہیں، بعض شیعہ اس جسم کے کپڑے کی طرح ہیں جن کو واشنگ مشین میں ایک چکر دینا ہی پڑتا ہے۔ بعض شیعہ مکینک کے ان کپڑوں کی طرح ہیں۔ آپ نے مکینک کے کپڑے دیکھے کہ وہ جو گاڑیوں کے نیچے گھس کے کام کرتے ہیں، ان کے کپڑے بہت میلے ہوتے ہیں، وہ ایک دھلائی سے صاف نہیں ہوتے، ان کی گھر والیاں بیٹھ کے ان کو رگڑتی ہیں تو وہ جا کے پاک اور صاف ہوتے ہیں۔ بعض شیعہ مکینک کے ان کپڑوں کی طرح ہیں جو آسانی سے پاک نہیں ہوتے۔ کوشش کریں ان مجلسوں کے ذریعے، اہل بیت کے اس ذکر کے ذریعے پہلی قسم میں تو نہیں جا سکتے، دوسری قسم میں تو جائیں، کم از کم اس قابل تو ہو جائیں کہ دنیا سے ہی پاک کر کے اٹھائے جائیں۔ دیکھیں دنیا میں جتنی بھی مصیبت آ جائے، جتنی زیادہ مصیبت آ جائے، جتنی بڑی تکلیف آ جائے، وہ دنیا کی تکلیف ہے، بالآخر ختم ہو جائے گی۔ ساری زندگی تو کوئی تکلیف رہتی نہیں ہے، دنیا کی تکلیفیں قابل برداشت ہیں، فشار قبر
سن سکتے ہیں فشار قبر. تصور کریں کہ یہ قبر ہے، یہ دیواریں ہیں قبر کی، یہ میت ہے، قبر یوں آ کے مل گئے، کیا ہوا بندے کا؟ یہ کوئی دیکھیں، یہ روایات اہل بیت ہیں، یہ کوئی معاذ اللہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں، قرآن کی آیات، روایات اہل بیت. یہ جو ہمارے منبر سے شیعوں کو اتنا ریلیکس کیا گیا، بدترین ظلم اہل بیت کے ماننے والوں کے ساتھ جو بعض منبر والوں نے کیا وہ یہ کیا کہ اہل بیت کے نام پر ان کو ریلیکس کیا. اہل بیت کے نام پہ ریلیکس ہونا نہیں تھا ہمیں، اہل بیت کے نام پہ تو ہمیں زیادہ محتاط ہونا تھا. دیکھیں، اگر میرا بیٹا کوئی برائی کرے تو لوگ کہتے ہیں کہ مولانا کیا تربیت کی آپ نے، کیا تربیت کی بچے کی، یا آپ کا بچہ ہو کہ یہ کر رہا ہے، آپ عجیب مولانا ہے، منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو نصیحتیں کرتے ہیں اور بچے کی یہ تربیت کی ہے. یہی باتیں لوگ اہل بیت سے کہیں گے کہ کس طرح کی شیعہ آپ کے. یہ اس کو مولا نے کہا تھا، یا شیعتنا، اے ہمارے شیعہ، کونو لنا زینا، ہمارے لیے زینت بننا، ولا تکونو علینا شینا، ہمارے لیے ننگو آر نہیں بننا. وہ کام نہیں کرنا جس کو دیکھ کے لوگ اچھا شیعہ ایسے ہوتے ہیں، یہ شیعہ ہوتا ہے. مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ اگر 10 لاکھ کی آبادی میں رہتا ہو، اکیلا شیعہ، تو وہ 10 لاکھ پہ بھاری ہوگا، فزیکلی تو بھاری نہیں ہو سکتا. اس کا اخلاق سب سے اچھا ہوگا، اس کا تواضع سب سے زیادہ ہوگا، اس کا علم سب سے بھاری کیسے ہو سکتے 10 لاکھ پہ؟ یعنی 10 لاکھ مل کے نہ اس کے علم کا مقابلہ کر سکیں، نہ اس کے عمل کا مقابلہ کر سکیں، نہ اس کے تواضع کا مقابلہ کر سکیں، نہ اس کے اخلاق کا مقابلہ کر سکیں. یہ شیعہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ شیعہ کہاں پائے جاتے ہیں؟ دیکھیں، مذہب اللہ نے بہت پیارا دیا، ہمیں بہت پیارا مذہب دیا اللہ نے. دیکھیں، آپ ایک کام کر سکتے ہیں، بچے کو اچھی جگہ داخلہ دلا سکتے ہیں. آگے کس کا کام ہے؟ بچے کا کام ہے. اچھا کالج، اچھی یونیورسٹی، اچھا ماحول فراہم کرنا باپ کی ذمہ داری ہے، اور اس کے بعد اس کو نبھانا بیٹی کی ذمہ داری ہے. اللہ نے ہمیں اہل بیت کے در پہ لا کے چھوڑ دیا، اس سے اچھا در ہمیں اللہ نہیں دے سکتا تھا. اب اس کو نبھانا ہماری ذمہ داری ہے. وہ کام جس کو دیکھ کر دنیا کے اچھا شیعہ ایسے ہوتے ہیں، تو جن کو یہ مانتے وہ کیسے ہوں گے؟ جن کا ماننے والا ایسا ہے تو جن کو مانتا ہے وہ کیسے ہوں گے؟ دیکھو، ہم چلتے پھرتے سب شیعہ چلتے پھرتے مبلغ ہیں، چلتے پھرتے مبلغ. لوگ دیکھ کے ہمیں دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں کہ اہل بیت کو ماننے والا اگر اتنا دیندار ہے. دیکھیں، مالی جو معاملات ہیں کل آپ کی خدمت میں عرض کروں گا، بہت سخت مرحلہ ہے، بہت سخت مرحلہ ہے. امانتیں، یعنی امانت کے متعلق اس سے بڑا جملہ میں تاریخ سے ڈھونڈ کے نہیں لا سکتا کہ امانت کو سمجھانے کے لیے مولا سجاد کا یہ جملہ، جس کے اندر مصائب بھی ہیں، جس کے اندر تربیت بھی ہے، جس کے اندر امانت داری کا بیان بھی ہے. مولا فرماتے ہیں یزید پلید میرے بابا کا سر جس کا میں وارث ہوں، اگر میرے پاس امانت رکھے اور مجھ سے واپس مانگے تو میں دوں گا. یعنی امانت کیا چیز ہوتی ہے عزیزو. اہل بیت نے بہت تکلیفیں برداشت کی، بہت مصائب برداشت کی اہل بیت علیہ السلام نے. ہم جب آتے ہیں، جو مومن ملتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ سلام کرتا ہے. آپ اس فضا سے ذرا اس فضا میں جائیں کہ امیر المومنین گھر میں داخل ہوئے اور بی بی نے ایک سوال کر لیا کہ علی، میں نے سنا ہے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے. عزیزو تصور کریں، مولا کی آنکھیں ایسے برسی جیسے برسات کے بادل برسے ہیں، جیسے مولا چاہ رہے تھے کوئی تو پوچھے مجھ سے اس غم کے بارے میں. بی بی کو امام نے ایک جملہ کہا کہ زہرا، اگر مصیبت یہاں تک ہوتی تو میں علی برداشت کر لیتا،
فقط یہ نہیں کہ لوگ مجھے سلام نہیں کرتے، زہرا میں لوگوں کو سلام دیتا ہوں، لوگ مجھے جواب نہیں دیتے۔ عزیز، اس سے بڑی واقع ماں پہ کیا مصیبت ہوگی؟ وہ امام معصوم کس ماحول میں، کس تکلیف میں۔ اس لیے مولا فرماتے تھے میں جب گھر میں آتا ہوں میرے سارے غم دور ہو جاتے ہیں میں جب زہرا کو دیکھتا ہوں۔ عزیزو، السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائك علیکن منی علیک السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين۔ اے عزیزوں، بی بی کا آخری وقت ہے۔ عزیزوں، جب ماں کا آخری وقت آتا ہے اور اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہوں تو ماں کا دل چاہتا ہے بچوں کو سینے سے لگائے، بچوں کو بازوؤں میں لے، بچوں کو پہلو میں بٹھائے۔ دل تو زہرا کا چاہتا تھا حسن کو سینے سے لگائے، حسین کو بازوؤں میں لے گئے، زینب کو پہلو میں بٹھائے گئے، لیکن پہلو زخمی ہو چکا، بازوؤں پہ ورم آ چکے، سینہ زخمی ہو چکا۔ اے عزیزوں، یہ عجیب دکھیاری ماں ہے، بچوں سے کہتی ہے بچوں جاؤ میرے لیے دعا کرو۔ عزیزوں، تصور کریں گے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دوڑے نانا کی قبر کی طرح، جا کے بیٹھ گئے نانا کی قبر پہ، نانا ہماری ماں بیمار ہے، نانا ہماری ماں کو شفا مل جائے گا۔ عزیزوں، قبر رسول ہلنے لگی، کہا بچوں دوڑ کے واپس جاؤ، تمہاری ماں دنیا سے رخصت ہو چکی۔ اے عزیزوں، بڑی مصیبتیں گزری اہل بیت پر، بی بی کا جنازہ رسول کے ولی نے تیار کر لیا۔ یہ رسم تو آپ نے بھی دیکھی ہے، جب جنازہ تیار ہو جاتا ہے تو عزیزوں کو بلایا جاتا ہے، رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے، آئے دیدار کر لیں گے، آخری وقت ہے۔ علی مولا نے جنازہ زہرا کو سینے خانہ میں رکھا، اپنے بچوں کو بلایا، میرے بچوں آگے بڑھو، اپنی ماں کا دیدار کرو، یہ آخری دیدار ہے، پھر قیامت میں دیدار نصیب ہوگا۔ مولا حسن آگے بڑھے گئے، ماں کے قدموں پہ جا کے گرے گئے، بی بی زینب آگے بڑھی گئی، بی بی کلثوم بھی آگے بڑھی گئی، لیکن روایت کہتی ہے مولا علی نے دیکھا حسین کے کونے میں کھڑے گئے اور مولا گریہ کر رہے گئے۔ مولا علی فرماتے بیٹا حسین کیا ماں سے الوداع نہیں کرنا؟ کہتے بابا میں فخر عیسیٰ ہوں اور میری ماں فخر مریم ہے، میں نے سنا عیسیٰ کو مریم نے آخری وقت بلایا تھا، اگر ماں مجھے پکارے، آقا خامنہی نے بھی یہ جملے پڑھے روایتوں میں موجود ہے، قد انت وحنت، بندے کفن ٹوٹ گئے، دو زخمی ہاتھ باہر نکلے گئے، آؤ میرا کربلا کا غریب،
میرا کربلا کا مظلوم عزیز و حسین آگے بڑھے گئے، عجیب کوہرام بپا ہوا، فرشتوں کی تسبیحاں چھوٹ گئی، حوروں کی چیخیں بلند ہو گئی، ہاتف غیبی سے آواز آئی، اے علی میرے فرشتوں کی تسبیحاں چھوٹ گئی، اے علی ان بچوں کو ماں سے جدا کرے گئے، علی محبت سے آگے بڑھے گئے، کبھی حسن کا بوسہ کبھی حسین کا بوسہ، روایت کہتی ہے ایک بچے کو جدا کرتے تھے، دوسرا بچہ جاتا تھا، بالآخر محبت سے بچوں کو ماں سے جدا کر لیا۔ میں کہتا ہوں آقا حسین آپ پھر خوش نصیب ہے، یہ ماں کا جنازہ ہے اور جدا کرنے والا کریم باپ ہے، لیکن مولا تیری سکینہ کا اپنا مقدر کربلا تھی، اور سکینہ کہتی تھی بابا بھی میرا مارا گیا اور مجھے رونے بھی نہیں دیتے۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ ضرور یا اللہ ہمارے اس قلیل توسل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اسے ہمارے گناہوں کی بخشش کا ذریعہ قرار دے۔ یا اللہ جتنے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہوئے، بالخصوص سید وضاحت صاحب کے مرحومین، حاضرین مومنین کے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ، سب کو جوار اہل بیت علیہ السلام میں جگہ نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبروں کو نور اہل بیت سے منور فرما، انہیں اور ہم سب کو بروز محشر شفیع محشر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی شفاعت نصیب فرما۔ یا اللہ جو مریض ہیں بیمار کربلا کا صدقہ، خصوصاً برادر نوید شاہ صاحب کو اور دیگر مومنین جو بیمار شفا نصیب فرما۔ یا اللہ جو مقروض ہیں ان کے قرض ادا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں ان کو روزگار نصیب فرما۔ یا اللہ شب جمعہ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، یا اللہ ہمیں گناہوں سے پاک فرما، ہمیں اہل بیت کی سیرت پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں بی بی کا با عمل شیعہ بننے کی توفیق نصیب فرما، ہماری نسلوں میں قیامت تک اس ذکر کو منتقل فرما۔ یا اللہ ہماری نسلوں کی تربیت فرما، ہماری نسلوں کی اصلاح فرما۔ یا اللہ جوانوں کو سیرت علی اکبر، ہماری ماں بہنوں کو حیا کی چادریں نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان ان کی پریشانیوں کو دور فرما، پاکستان میں امن و امان قائم فرما۔ یا اللہ جمہوری اسلامی کی حفاظت فرما، مراجع کی حفاظت فرما، علماء حق کی حفاظت فرما۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ یا اللہ ہمارے آقا اور مولا امام علیہ السلام کا جلد ظہور فرما، آقا کے مخلص انصار میں شامل فرما، آقا کے قدموں میں جام شہادت کی سعادت نصیب فرما، ہماری دعائیں اپنی بارگاہ میں مستجاب فرما۔ تمام مرحومین کے لیے بالخصوص سید وضاحت شاہ صاحب کے مرحومین، شہداء ملت جعفریہ سب کے لیے شب جمعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ مومنین کرام ایک فاتحہ کبیرہ کے